نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلسل تفسیر کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ گزشتہ نشستوں میں سن چکے کہ سورہ بقرہ میں اس کا بیان جاری ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مومنین کا ذکر فرمایا۔ مومنین کا ذکر فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کافروں کا ذکر فرمایا اور اس کے بعد اب بیان منافقین کا جاری ہے۔ منافقین کے بیان میں آپ سن چکے کہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ لوگ منافق جو کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں اور آخرت کو مانتے ہیں، اس کے باوجود اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اس کے بعد ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے فساد سے روکا گیا، اور فساد سے روکنے کے بعد منافقوں کو فرمایا گیا کہ حقیقی ایمان کی طرف تشریف، حقیقی ایمان کو مانو، حقیقی ایمان لے کر آؤ، اور ایسا ایمان لے کر آؤ کہ جیسا ایمان صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا ہے۔ چاروں صحابہ کا ایمان کو معیار بنایا گیا، اور ان کے جیسے ایمان لانے کو اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کو حکم دیا گیا۔ اس کے بعد رب تعالیٰ نے ان کی ایک برائی بیان فرمائی کہ منافق کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اور جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف ہنسی اور مذاق کرتے ہیں۔ پچھلی آیتوں میں آپ نے سنا کہ ان کے عیب بیان ہوئے۔ رب تعالیٰ نے ان کو فساد سے روکا اور حقیقی ایمان کی طرف بلایا۔ ایسا ایمان لے کر آؤ جیسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا تھا۔ اور اب بتایا جا رہا ہے کہ ان کے مسلمانوں کے ساتھ اور کافروں کے ساتھ کیا روابط تھے۔ یعنی جب مسلمانوں کے ساتھ ملتے تھے تو کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب کافروں کے ساتھ ملتے تھے تو کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ایک ایک عمل اور ایک ایک فعل کھول کر بیان فرمایا تاکہ ایمان والے، ماننے والے ان منافقین سے دھوکہ نہ کھائیں۔ آپ مسلسل سن رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 13 آیتوں میں منافقین کی نشانیاں بیان فرمائی کہ مسلمان ان کو پہچانے اور ان سے دھوکہ نہ کھائیں۔ کھلے مومن کو پہچاننا بھی آسان ہوتا ہے، کھلے کافر کو پہچاننا بھی آسان ہوتا ہے، لیکن منافق کو پہچاننا آسان نہیں ہوتا، اور یہ منافق جو ہیں یہ جہنم میں سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ کیوں؟ یہ منافق جو یہ کافر سے بھی برا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ منافق جہنم میں سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ اس آیت کا شان نزول سے مراد کوئی واقعہ، کوئی معاملہ خاص ہوتا ہے جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ اس معاملے کے پیش نظر کوئی آیت کا نزول فرماتا ہے۔ یہ آیت عبداللہ بن ابی منافق کے حق میں نازل ہوئی۔ اس نے مسلمانوں کی جماعت کو آتے ہوئے دیکھا۔ یہ عبداللہ بن ابی اپنے یاروں سے کہنے لگا دیکھو میں کیسا مسلمانوں کو بناتا ہوں، اس لیے کہ اب دیکھو میں کیسے مسلمانوں کو بناتا ہوں۔ یہ آگے بڑھا اور اس نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑا اور تعریفیں کرنا شروع کر دی کہ آپ حضور کے یار غار ہیں، آپ سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ اس نے خوب حضرت ابو بکر صدیق کی تعریفیں کی۔ اس کے بعد نے حضرت عمر فاروق کا ہاتھ پکڑا اور حضرت عمر فاروق کی تعریفیں کرنے لگا کہ آپ کی وجہ سے اسلام کو عزت ملی، غلبہ ملا، اور جتنی تعریفیں کر سکتا تھا حضرت عمر فاروق کی اس نے تعریفیں کی۔ پھر حضرت علی نے فرمایا اے ابی منافقت چھوڑ، منافق اس امت میں سب سے بدتر ہیں۔ عبداللہ بن ابی نے کہا آپ ایسا کیوں فرما رہے ہیں؟ حضرت علی بالکل حق فرما رہے تھے عبداللہ بن ابی کو کہ منافقت چھوڑ، یہ جو تو کر رہا ہے یہ منافقت ہے۔ اس مکر و فریب پر خوب داد دی۔
جب وہ چلا گیا اپنے کافروں کے پاس، ان کے پاس، اپنے منافقوں کے پاس، جب عبداللہ بن گیا اور کہنے لگا دیکھو میں نے کیسے مسلمانوں کو بنایا، حالانکہ حضرت علی پہچان گیا تو پہلے ہی فرما دیا تھا یہ عبداللہ بن ابی منافقت چھوڑ، لیکن وہ سمجھ رہا تھا کہ میں نے مسلمانوں کو بہت دھوکہ دیا ہے، تو خوب داد وصول کی اس نے اپنے منافقوں سے۔ پھر رب تعالیٰ نے اس کی تردید میں اور اس کی نشانیاں جو چھپی ہوئی تھیں وہ ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیہ مبارکہ نازل فرمائی کہ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے ہیں، جب اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف ہنسی و مذاق کرتے ہیں۔ لفظ آیا لقو، لقو کے معنی ملاقات کرنا، سامنے آنا۔ الذین آمنوا، منافق ایمان والوں سے کہتے تھے، حالانکہ منافق خود بھی اپنے آپ کو ایمان والا کہتے تھے، لیکن ان کا ایمان قابل قبول نہیں رہا۔ کیوں نہیں رہا قابل قبول؟ زبانی ایمان کے دعوے کرتے تھے، اندر ایمان نہیں تھا۔ اور ایمان کس کا مقبول ہوتا ہے؟ جس کی زبان پر ایمان کے کلمے ہوں اور دل اس کی تصدیق کرے، لیکن منافقوں کا یہ حال نہیں تھا، صرف زبانوں پر ایمان تھا، دل میں بغض و عداوت تھی مسلمان اور اسلام کے لیے۔ اور منافق زبان سے مسلمان تھے، دل سے کافر تھے۔ منافق اپنے ایمان کا بار بار قسمیں کھا کھا کر اپنے اخلاص کا لوگوں کو یقین دلایا کرتے تھے۔ آج بھی جھوٹے اور بے دین لوگوں کا طریقہ ہے بات بات پر قسمیں کھانا۔ اس طرح مخلص اور سچے مسلمانوں کو قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ منافقوں کا طریقہ ہے کہ اپنی بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے مختلف قسمیں کھاتے ہیں، یقین دلانے کے لیے، کیونکہ جھوٹے ہوتے ہیں نا، وہ جو سچا ہوتا ہے اس کو یقین دلانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ سچے آدمی کی باتیں اور اس کا چہرہ حق کی دلیل ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ حق کی دلیل ہوتا ہے، اور اس کا نور اس کی جلوہ گری فرماتا ہے۔ سچے آدمی کا نشانی بتائی گئی نا کہ سچا اللہ والا کون ہوتا ہے؟ فرمایا گیا اللہ والا وہ ہوتا ہے جس کی صورت دیکھ کر تمہیں رب یاد آ جائے۔ سچے اور اللہ والے کون ہوتے ہیں؟ جن کی آپ صورت اور سیرت دیکھتے ہیں تو آپ کو رب یاد آ جاتا ہے۔ تو ایسوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے جن کے پاس بیٹھ کر آپ کو رب یاد آ جائے اور گناہ کا خیال آپ کو نہیں آئے۔ تو یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ اللہ والے ہوتے ہیں، اہل اللہ ہوتے ہیں۔ آج ان کی تلاش کی جائے اور نیت اچھی ہو، خاص اچھی نیت سے ان کی تلاش کی جائے، مقصد ان کے پاس جانا صرف دنیا نہ ہو بلکہ رب تعالیٰ کی پہچان حاصل کرنا مقصود ہو، تو ان کے پاس جب بیٹھا جائے، ان سے ملاقات کی جائے، ان کی صحبت اختیار کی جائے تو یقیناً رب تعالیٰ آپ کو اور اس کی معرفت اور اس کی پہچان آپ حاصل کر سکتے ہیں، جبکہ آپ کا صرف مقصد رب کو حاصل کرنا ہو، رب کی معرفت ہو۔ پھر فرمایا خلون، خلو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اکیلا ہونا۔ تنہائی میں ہوتے تو کافروں سے مسلمانوں کے خلاف باتیں کرتے۔ تنہائی میں کیا کرتے تھے؟ مسلمانوں کے خلاف باتیں کرتے تھے۔ شیاطینہم، پھر یہاں شیطان سے مراد منافقین کے دوست یا ان کے سردار اہل عرب ہر سرکش کو شیطان کہتے تھے، اس لیے رب تعالیٰ نے بھی یہاں پر شیاطینہم فرمایا۔ یہ ان منافقوں کے لیے فرمایا یا ان کے سرداروں کے لیے جو حق کو نہیں مانے اور منافقت فرمایا، جو منافقت پھیلاتا ہے وہ کس کی طرح ہوتا ہے؟ شیطان کی طرح ہوتا ہے۔ رب تعالیٰ نے ان کو بھی شیطان فرمایا۔ جو سرکش ہو جائے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ شیطان کہا جاتا ہے۔ انا معکم، منافق اپنے سرداروں کو آ کر کہتے تھے ہم دین عقائد میں ہر طرح تمہارے ساتھ ہی ہیں۔ معکم کے معنی کیا؟ منافق کیا کہتے تھے اپنے کافروں کے ساتھ آ کر؟ کہ ہم تمہارے ساتھ ہی ہیں۔ منافقین نے مسلمانوں سے صرف آمنا کہا، ہم ایمان لے آئے، اس میں کسی قسم کی تاکید کا ذکر نہ کیا۔ جب مسلمانوں کے پاس آتے تو کہتے آمنا کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے، لیکن تاکیدی لفظ استعمال نہیں کرتے تھے۔ مسلمان سیدھے سادے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ ہم مسلمانوں کو معاذ اللہ بے وقوف بنا کر یہ ثابت کر دیں گے کہ ہم ایمان والے ہیں،
لیکن منافقین کفار کو یہ سمجھتے تھے کہ کفار بہت تیز چلاک ہیں، لیکن جب وہ کفار کے پاس جاتے تو کیا کہتے؟ لفظ تاکید کے لگاتے، انا بھی لگاتے، الا بھی لگاتے، تاکہ یہ کافر ہماری بات کا یقین کر لیں، اور کفار بھی ان کی بات کا یقین نہیں کرتے تھے، کیونکہ یہ مسلمانوں کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، ان کی مجلسوں میں بیٹھتے تھے، ان کی واعظ نصیحت سنتے تھے، حضور کی محفل میں بھی بیٹھتے تھے، تو کافر ان کی بات کا یقین نہیں کرتے تھے، لیکن منافق قسمیں کھا کر یقین دلاتے تھے کہ ہم کافروں، اے کافروں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اپنا یقین دلایا کرتے تھے کافروں کو، اور لفظ تاکید کے لگاتے تھے۔ مستہزئون، حزون سے بنا ہے، لفظ معنی ہلکا پن، استہزاء کسی کو جاہل بنانا، ہنسی ٹھٹا کرنا اور ذلیل کرنا۔ تو خلاصہ کلام کیا ہوا؟ خلاصہ تفسیر، جب مسلمانوں سے ملتے منافق تو کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں، اپنے کفار سرداروں سے ملتے تو کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور مسلمانوں کو قسمیں کھا کر اپنے ایمان کا یقین دلاتے تھے کہ ہم مسلمانوں تمہارے ساتھ ہیں۔ جب کافروں کے پاس جاتے تو کہتے ہم تو دل لگی کرتے ہیں مسلمانوں سے، ہم دل لگی کرتے ہیں، ان کی مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں اور ان کے ارادے پتہ چل جاتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کے ساتھ اس لیے رہتے ہیں کہ ان کے ارادے پتہ چل جائیں کافروں کے لیے کیا ہیں، اور ہم وہاں سے باتیں لا کر کافروں کو بتاتے ہیں، اور کافروں کو کہتے ہیں تم ہمارا احسان مانو کہ ہم مسلمانوں کی باتیں لا کر تمہیں دیتے ہیں۔ تو یہ منافقوں کا حال سنا آپ نے، جب مسلمانوں سے ملتے تو مسلمانوں کے ساتھ، جب کافروں سے ملتے تو کافروں کے ساتھ۔ آج ہم لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے، کیونکہ ہم مسلمان کہلانے والے، کیا ہمارے اندر بھی یہ عادت تو نہیں ہے کہ ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر؟ ہمیں اپنے اپنے گریبان میں بھی جھانکنا چاہیے۔ نوٹ: دل لگی مذاق سے، فریب سے ایمان لانا کفر ہے۔ دل لگی سے، مذاق سے کلمہ پڑھنا، یہ کیا ہے؟ یہ کفر ہے۔ انبیاء کا مذاق اڑانا، دین کا مذاق اڑانا، صحابہ کرام کا مذاق اڑانا، سچے علماء کا مذاق اڑانا، سچے علماء کا، جو اہل اللہ ہیں، جو اللہ والے ہیں، ان کا مذاق اڑانا کیا ہے؟ کفر ہے۔ اللہ والے کا مذاق اڑانا اللہ کے دین کا مذاق اڑانا ہے۔ سچے عالم کا مذاق اڑانا دین کا مذاق اڑانا ہے۔ کیوں؟ وہ کس کے دین کا وارث ہے؟ علماء کس کے دین کے وارث ہیں؟ حضور کے دین کے وارث ہیں۔ تو ان کا مذاق اڑانا حقیقت میں دین کا مذاق اڑانا ہے۔ ہمیں اپنی زبانوں پر کنٹرول کرنا چاہیے، ہم کس کے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اور ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ ضروریات دین میں سے کسی چیز کا تمسخر کرنا کفر ہے۔ ضروریات دین آپ سن چکے کہ جو عام آدمی کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ رب کو ایک ماننا ہے اور یکتا ماننا ہے، حضور کی رسالت کی گواہی دینی ہے، جنت کو ماننا ہے، دوزخ کو ماننا ہے، قبر کو ماننا ہے، سوال و جواب کو ماننا ہے، قیامت میں جواب دینا ہے، حشر، قبر، ان سب پر ایمان لانا کیا ہے؟ یہ ضروریات دین کہلاتی ہیں۔ سب انبیاء کو ماننا ہے، سب آسمانی کتابوں کو ماننا ہے۔ تو ان میں سے کسی چیز کا بھی مذاق اڑانا کیا ہے؟ تمسخر ہے۔ تو جو ان میں سے ضروریات دین میں سے کسی چیز کا بھی مذاق اڑائے وہ کفر ہے۔ اور ہر مجلس میں بیٹھنا، بد مذہبوں کو اپنا دوست بنانا منافقوں کا طریقہ ہے۔ ہر مجلس میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں حضور نے تورات دیکھی تو حضور کو جلال آ گیا۔ کہا کیا ہمارے پاس قرآن نہیں ہے جو تورات پڑھتے ہو؟ اللہ کا قرآن پڑھو۔ تو حالانکہ تورات پڑھنا کوئی برا عمل نہیں تھا، لیکن جب قرآن میں ہر چیز موجود ہے، ہر چیز جب روشن اور واضح ہو چکی، تو ہمیں اب کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے ہر مجلس میں بیٹھنا، جو ایمان والے نہیں ہیں ان کے ساتھ بیٹھنا، اور اس کے لیے کوئی دلیل لے کر آنا کہ ہم تو اس وجہ سے ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں اور رہتے ہیں، نہیں، ان سے بچنا چاہیے۔
اللہ نے فرما دیا یہ کفار تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے جب تک تم ان کے دین میں داخل نہ ہو جاؤ، یہ مسلمانوں کو کبھی پسند نہیں کرتے، یہ تم سے کب راضی ہوں گے؟ جب تم ان کے دین میں داخل ہو جاؤ گے تو کفار تم سے راضی ہوں گے، اس کے علاوہ تم سے راضی نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ہمیں مجلس دیکھ کے صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ انسان اپنے اٹھنے بیٹھنے والوں سے پہچانا جاتا ہے کہ جو اس کی صحبت ہوتی ہے تو انسان بھی ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ اس لیے اسے کہا گیا کہ بری جگہ پر نہ بیٹھے، بری جگہ پر بیٹھے گا تو کیا ہوگا؟ وہاں بیٹھنے پر اس کے اوپر بھی تہمت لگ سکتی ہے، اس لیے اسے سمجھایا گیا کہ بری صحبت اور بری جگہ سے بھی بچنا ہے۔ یاد رہے مذاق اڑانا اور بات ہے، خوش طبعی اور چیز ہے۔ مذاق اڑانے میں کسی کو ذلیل کرنا مقصود ہوتا ہے، خوش طبعی میں دل خوش کرنا، غم دور کرنے والی باتیں ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی خوش طبعی کرنا جائز اور سنت ہے۔ ایک ہوتا ہے کسی کا مذاق اڑانا، آپ کسی کو ذلیل کرنے کے لیے کچھ ایسے جملے یا ایسی باتیں کہتے ہیں کہ اگلا آپ اس کو ذلیل کر سکیں اور آپ کے نفس کو تسکین مل سکے۔ طرح طرح کے نفس کے مزے ہیں نا، یہ بھی ایک مزہ ہے۔ کسی کو اس میں بھی مزہ آتا ہے، کسی کو ذلیل کرتا ہے تو اس کا نفس خوش ہوتا ہے، کسی کو باتیں سنا کر اس کے نفس کو خوشی ملتی ہے، کسی کو ذلیل کر کر، کسی کو تنگ کر کر۔ ایسے لوگوں کا مزاج ہے نا، یہ بھی شہوات میں سے آتا ہے۔ تو طرح طرح کی شہوتیں، انسان اس لیے دوسرے کو تنگ کرتا ہے، ذلیل کرتا ہے کہ اس کا نفس اس سے بھی مزہ لیتا ہے۔ تو ایک ہوتا ہے کسی کو ذلیل کرنا اور ایک ہوتا ہے اپنے کسی پیارے سے، محبت کرنے والے سے خوش طبعی میں کوئی ایسی بات کرنا کہ ہمارا بھی دل خوش ہو اور اس کا بھی دل خوش ہو جائے اور وہ مسکرانے پر مجبور ہو جائے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بڑھیا حاضر ہوئی تو اس نے کہا کیا بڑھیا جنت میں جائے گی؟ حضور نے فرمایا نہیں، کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی۔ تو وہ رونے لگ گئی۔ حضور نے فرمایا نہیں، جو کوئی بھی جس عمر میں ہو، وہ 80 سال کا ہو، 90 سال کا ہو، 100 سال کا ہو، وہ جب بھی جنت میں جائے گا تو 33 سال کا جوان ہوگا۔ تو حضور نے اس سے عورت سے تھوڑی سی خوش طبعی فرمائی تھوڑا مسکرائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، فرمایا کہ کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی صحابی کی آنکھوں پر پیچھے سے جا کر ہاتھ رکھ لیتے آنکھوں کے اوپر، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ایسی خوشبو آیا کرتی تھی کہ صحابی حضور کی خوشبو کو دیکھ کر پہچان لیتے تھے کہ حضور آپ نے آنکھوں پر ہاتھ رکھا ہے۔ صحابی ملنے کے لیے آتے، دیہاتی صحابی حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس تحفے لے کر آتے، اور جب تحفہ دیتے آپ کو، تحفہ دینے کے بعد یہ بھی کہہ دیتے کہ فلانی دکان سے لائے ہیں اور اس دکاندار کو پیسے نہیں دیے، پیسے آپ نے دینے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم دو جہاں کے مالک و مختار، آپ کے چہرے پر کبھی غصے کی وجہ سے بل بھی نہیں آیا۔ آپ ایسے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے نوازا تھا، اخلاق کے کمال پر تھے آپ، کہ آپ کبھی آپ کے چہرے پر کبھی ملال نہیں آیا۔ لیکن حضور نے جہاں سختی کرنی تھی منافقین اور کافروں کے لیے جہاد بھی فرمایا، لیکن حضور اکثر مسکرایا کرتے تھے، تبسم فرمایا کرتے تھے۔ اور آپ سنتے رہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جس پیالے میں جہاں سے پانی پیا کرتی تھی، حضور بھی وہیں سے پانی پیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کرتب دکھانے والے کچھ لوگ آئے مدینہ میں، تو حضور نے حضرت عائشہ صدیقہ کو کندھوں پر سوار کر کے وہ کرتب دکھایا، دیوار تھی نا، تو حضور نے حضرت عائشہ صدیقہ کو کندھوں پر سوار کر لیا، ہماری ماں کو، اور ان کو دکھایا کرتب۔ اپنی زوجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ بھی لگا لیا کرتے تھے۔ تو آج ہم کہاں ہیں؟ حضور کی سیرت پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور ان کی باتوں پر حضور نے بہت محبت کا درس دیا۔ ہمارا دین تو ایسا ہے، کہتا ہے کہ راہ چلتے ہوئے کوئی پتھر بھی آپ سائیڈ پہ کر دے تو آپ کو
نیکی ملتی ہے۔ پتھر سائیڈ پہ کر دیں تو راستے پر کیا صرف مسلمان چلتا ہے، اس پر تو کافر بھی چلتا ہے اس راستے کے اوپر۔ لیکن کیا تھا، اسلام سب کے لیے تھا، آپ رحمت للعالمین سب کے لیے ہیں، حضور رحمت للعالمین، عالمین کے لیے رحمت، اور رب العالمین اللہ کائنات کا مالک، اس کی مخلوق میں کتنے ہیں جو اس کا انکار کرتے ہیں، لیکن وہ کسی کا رزق بند نہیں کرتا، سورج کو حکم نہیں دیتا کہ اس کے آنگن میں روشنی نہ جائے، یہ میرا دشمن ہے، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ جو نعمتیں مسلمانوں کو میسر ہیں وہ کافروں کو بھی میسر ہیں، اس وجہ سے کہ رب العالمین ہے۔ وہ اللہ فرماتا ہے اس دنیا کی حقیقت میرے سامنے مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے، ورنہ میں اپنے دشمنوں کو نہیں دیتا۔ دنیا اور آخرت دو سوکنے ہیں، یعنی ان کا اجتماع ناممکن ہے۔ منافقین چاہتے تھے کہ ہم زبان سے دیندار اور دل سے کافر ہو کر دونوں کو جمع کر لیں۔ مسلمانوں سے بھی اس لیے وہ تعلق رکھتے تھے کہ اسلام کو عروج مل رہا تھا، اور اگر وہ مسلمانوں کے خلاف جاتے تو کچھ نعمتیں ان کے ہاتھوں سے چلی جاتی، اس لیے وہ زبان سے ایمان لے آئے لیکن دل سے کافر تھے۔ اس لیے وہ چاہتے تھے کہ ہم مسلمانوں سے بھی بنا کر رکھیں اور کفار سے بھی بنا کر رکھیں۔ اسی طرح دنیا اور آخرت یہ دو سوکن ہیں، یہ بھی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ کوئی اگر یہ چاہتا ہے کہ میں دل میں دنیا بھی بسا کے رکھوں اور رب سے بھی مجھے محبت ہو جائے تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب تک دنیا کی محبت ہم دل سے نہیں نکالتے، رب کی محبت کبھی بھی ہمارے اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ دنیا کے ایک ذرے کی محبت بھی ہمارے دل میں اگر موجود ہے، یہ رب کا گھر کبھی نہیں بن سکتا۔ یہ دل رب کا گھر ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس دل میں رب کے جلوے آئیں، اس کا نور داخل ہو، ہدایت داخل ہو، روشنی داخل ہو، تو اس دل کی صفائی کرنا ہوگی، اس دل کو پاک اور صاف کرنا ہوگا اور خالص ہونا پڑے گا۔ اس میں صرف رب کی محبت رکھنی پڑے گی اور سب محبتیں آپ کو اپنے دل سے نکالنا ہوگی۔ آپ نے دیکھا ہوگا پانی بھرنے والی عورتیں دو دو تین تین مٹکے سر پر اٹھا کر چلتی ہیں اور وہ مٹکے ان کے سر سے گرتے نہیں ہیں، اور وہ ساتھ والی سہیلیوں سے باتیں بھی کرتی ہوئی جاتی ہیں اور چلتی بھی جاتی ہیں، لیکن ان کے سر سے مٹکے نہیں گرتے۔ اے انسان، تجھے بھی یہی درس دیا جا رہا ہے، دنیا میں رہ، دنیا کی تعلیم حاصل کر، منع نہیں ہے، لیکن اسلام کی تعلیم پہلے حاصل کر لے۔ اسلام نے جو تجھے حکم دیے ہیں، قرآن کی تعلیم، حدیث کی تعلیم پہلے حاصل کر لے تاکہ تیرے قدم ڈگمگائے نہ۔ دنیا کی تعلیم حاصل کرنا منع نہیں ہے۔ اے انسان، دنیا کی تعلیم حاصل کر، نوکری کر، شادی کر، گھر بنا، بنگلے بنا، گاڑیاں خرید، تجھے منع نہیں ہے۔ جس طرح وہ عورتیں گھڑے سر پر اٹھا کر چلتی ہیں، ان کا دھیان وہاں سے نہیں ہٹتا۔ اے مسلمان، اے ایمان والے، تجھے بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ دنیا میں رہ پر تیرا دھیان رب کی طرف ہونا چاہیے، ہاتھ کام میں لگا رہے، دل اس کی یاد میں لگا رہے، اور تجھے یہی درس دیتی ہیں وہ عورتیں پانی کے گھڑے اٹھا کر کہ تیری توجہ ایسی ہی رب کی طرف ہونی چاہیے کہ تو اسے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہ ہو۔ دنیا دار ہونا برا نہیں ہے، دنیا کی محبت بری چیز ہے۔ انسان، دنیا کیا ہے؟ جو تجھے رب سے غافل کر دے وہ دنیا ہے۔ دنیا کیا ہے؟ جو رب سے غافل کر دے وہ دنیا ہے۔ ورنہ گھر بنانا برا نہیں، گھر میں اے سی لگانا برا نہیں، مال جائز کمانا برا نہیں، امیر آدمی بننا برا نہیں۔ اگر تجھے رب یاد ہے تو یہ سب تیرے لیے نعمتیں ہیں۔ اگر تو رب سے کٹ گیا، رب سے تعلق توڑ دیا اور رب کو بھول گیا، یہ سب چیزیں تیرے لیے عذاب اور جہنم میں لے جانے والا سامان بن جائیں گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا جا رہا ہے، منافقین کو۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اللہ نے ان کی ہنسی مذاق کا انہیں بدلہ دے گا اور ابھی انہیں مہلت دے رہا ہے کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ وہ جو منافقین کہہ رہے ہیں ہم جب مسلمانوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ ہیں، جب کافروں کے ساتھ ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کفار کے ساتھ ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دے رہا ہے،
اللہ ان کو کیا دے رہا ہے؟ ایک منافقوں کو مہلت دے رہا ہے۔ کیا دے رہا ہے؟ مہلت دے رہا ہے۔ یہاں ایک جملہ بولوں گا کہ یہ مہلت سے بڑا کوئی عذاب نہیں ہے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم طرح طرح کے گناہ کرتے ہیں اور ہماری پکڑ نہیں ہوتی، ہمارا رزق بھی کم نہیں ہوتا، ہمیں اولاد بھی ملتی ہے اور ہم رات دن گناہ بھی کرتے رہتے ہیں، تو یہ مہلت ہے، یہ مہلت ہے۔ اس مہلت سے بڑا کوئی عذاب نہیں ہے۔ منافق بھی یہی سمجھتے تھے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ اوپر سے کلمہ پڑھتے ہیں لیکن ہمارا رزق کم نہیں ہوتا، ہمیں اولاد بھی ملتی ہے، سب نعمتیں بھی ملتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جس سے ناراض ہوتا ہے اس سے ہدایت روک لیتا ہے۔ کیا روک لیتا ہے؟ ہدایت نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ اہدنا الصراط المستقیم مانگا گیا نا، ہر رکعت میں آپ سورہ فاتحہ میں کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھے راستے پر چلا۔ دنیا میں اگر اس سے بڑی کوئی نعمت ہوتی تو آپ ضرور مانگتے۔ پتہ لگا دنیا میں ہدایت سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو سجدے کی توفیق اس سے چھین لیتا ہے۔ تو یہ جو مہلت ہوتی ہے، اپنی ذات سے آگاہی ختم ہو جانا، یعنی گناہ کرنے کے بعد بھی آپ کے دل کو کوئی محسوس نہیں ہوتا کہ آپ نے گناہ کیا ہے، کسی کو تکلیف دینے کے بعد آپ کے اندر محسوس نہیں ہوتا کہ آپ نے برا کیا، تو سمجھو آپ کے اندر ایمان نام کا ہے، کام کا نہیں ہے۔ آپ کسی کو تکلیف دیتے ہیں اور دل میں کھٹک نہیں ہوتی تو سمجھو آپ کو اپنے آپ کو چیک کرنے کی ضرورت ہے، اور آپ گناہ کرتے ہیں لیکن آپ فوراً توبہ کرتے ہیں اور رب کی طرف آپ پلٹتے ہیں تو سمجھو اندر ایمان موجود ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے منافقین کو ڈھیل دی ہوئی ہے تاکہ یہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں، اور بھٹکتے بھٹکتے یہ لوگ اور گمراہی جتنی جمع کر سکتے ہیں جمع کر لیں، جتنا دوزخ کا عذاب اپنے لیے جمع کر سکتے ہیں جمع کر لیں۔ مجھے اور آپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر ہم گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں اور نیکیاں اختیار نہیں کرتے، نمازیں نہیں پڑھتے، اللہ کے احکام کو نہیں مانتے، اللہ رسول کو راضی نہیں کرتے، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا میں مست رہتے ہیں، رات دن گناہ کرتے ہیں، ہماری پکڑ نہیں ہوتی، ہماری بھی شادیاں ہو جاتی ہیں، ہمارے بھی بچے ہو جاتے ہیں، ہمیں بھی کھانے کو مل جاتا ہے، لیکن سچ میں ہدایت آپ کو صحیح نہیں ملتی۔ اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے اس سے ہدایت روک لیتا ہے، اور یہ اس کے اوپر کیا کم بہت بڑا عذاب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے مسجد جانے کی توفیق نہیں دیتا، اپنے سامنے سجدہ کرنے کی توفیق نہیں دیتا۔ بھائی ایمان والا وہی ہے، ہدایت والا وہی ہے جس کو رب تعالیٰ سجدے کی توفیق دیتا ہے، رات کو اٹھنے کی توفیق دیتا ہے، اپنے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق دیتا ہے۔ مؤذن دن میں 5 مرتبہ کہتا ہے آؤ کامیابی کی طرف، آؤ بھلائی کی طرف، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، 5 مرتبہ آواز لگائی جا رہی ہے کہ اگر فلاح دیکھنی ہے تو کامیابی دیکھنی ہے، آ کے رب کے حضور سجدہ کر لے، اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں ہے۔ یہاں کا مکان بنا لو، بلڈنگیں بنا لو، بینک بیلنس بنا لو، جتنا بنا سکتے ہو، جتنی شادیاں کر لو، سب یہیں رہ جائیں گی، ساتھ کیا جائے گا؟ اچھے اعمال جائیں گے، اچھی جو آپ نے نیکیاں کی ہوں گی، کسی کے کام آئے ہوں گے، کسی ٹوٹے ہوئے کا دل جوڑ دیا ہوگا، یہ چیزیں آپ کے ساتھ جائیں گی، اور دنیا کی کوئی چیز آپ کے ساتھ نہیں جائے گی۔ تو مجھے اور آپ کو بھی اپنے اوپر غور کرنا چاہیے۔ منافق کو کا کیا حال تھا آپ سن چکے کہ زبانی دعوے تھے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں، جو کافروں کے ساتھ جاتے تو کہتے تھے ہم کافروں کے ساتھ ہیں، جینا مرنا سب کچھ ان کا دنیا تھا، سب کچھ لالچ تھا کہ دنیا کا مال جمع ہو جائے، یہ دنیا کا مال ہمارے ہاتھ سے نہ جائے۔ لیکن زندگی کتنی ہے انسان کی، 60 سال کی، 80 سال کی، زیادہ رہے گا یا 100 سال رہ لے گا، اس سے زیادہ دنیا میں تو نہیں رہ سکتا۔ آخرت آپ سن چکے، قیامت کب آئے گی، کتنے سال باقی ہیں، قبر میں زندہ رہنا ہے، قبر میں زندگی گزارنی ہے، پھر حشر، پھر حساب کتاب، پھر جنت اور دوزخ کا معاملہ، اور قبر ہی انسان کی جنت ہوتی ہے یا دوزخ ہوتی ہے۔ مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہم
کہیں اپنی ذات سے غافل تو نہیں ہو گئے؟ ہم اپنے آپ کو تو نہیں بھول گئے؟ ہماری نظر ہر ٹائم دوسروں پہ رہتی ہے، ہم اپنی ذات کو بھول گئے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنی نظر صرف اپنی ذات پر رکھنی چاہیے، ہمیں اپنے اندر جھانکنا چاہیے۔ ہم باہر جھانکتے ہیں، رب بھی ہمارے اندر ہے، ہدایت بھی ہمارے اندر ہے۔ تو ہم جتنی دیر باہر لوگوں کو دیکھنے میں ٹائم ضائع کرتے ہیں، ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے۔ کیوں؟ جب اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت نہیں دیتا تو اس میں غفلت پیدا کر دیتا ہے۔ وہ ایسی غفلت پیدا ہو جاتی ہے کہ اپنے اوپر وہ کبھی توجہ نہیں کرتا۔ جو اپنے عیب کو دیکھتا ہے، اپنے اوپر توجہ کرتا ہے، وہ مسائل کا حل ڈھونڈ لیتا ہے اور ضرور اس کو ہدایت مل جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے، دنیا اس کی نظر میں اور اس کی حقیقت اس کے سامنے آ جاتی ہے کہ دنیا کی حقیقت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو جو کچھ بیان ہوا اس پہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، کوئی غلط